آمد وفود۔ سورۃ النصر قرآن میں خوشخبری اللہ نے سنائی تھی، وہ پوری ہوئی۔ آپ اللہ کے دین میں لوگوں کو جوق در جوق داخل ہوتے دیکھ لیں گے۔ وہ دیکھنے کے دن آ گئے، لوگوں کی آمد کا تانتا بند گیا۔ جزیرہ نما عرب کے کونے کونے سے لوگ مدینہ چل پڑے، اونٹوں پہ، اونٹنیوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، جو کسی کو سواری ملی وہ بیٹھ کے چلا آیا۔ پیدل چلنے والے بھی پہنچ گئے، کوئی چھوٹی ٹولی آ رہی ہے، کچھ میں سینکڑوں لوگ، کوئی بنے سنورے سجے دھلے اجلے پہرنوں میں ملبوس، کچھ گرد آلود تھکے ہوئے لمبی مسافتوں کے مسافر، سب اپنی اپنی استعداد کے مطابق محبت کے نذرانوں کی گٹھلیاں اٹھائے ہوئے، اپنے اپنے علاقوں کی سوغات لیے کپڑوں اور پارچہ جات کے بنڈل کوئی لاد کے لا رہا ہے، کوئی چمڑے کی رنگی ہوئی نفیس کھالیں، کوئی گھر کے برتن لیے آ رہا ہے، کوئی سر پہ رکھنے کی پگڑیاں، کوئی پیروں میں ڈالنے والے جوتے، ہر کوئی بڑھ چڑھ کے محبت اور نیاز مندی کا خود کو اہل ثابت کر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے وفاداری کا حلف اٹھا رہا ہے۔ سن 9 اور 10 ہجری میں مدینہ جزیرہ نما عرب کا کاسموپولیٹن شہر بن گیا، جہاں روز کل عرب کانفرنس یا سیمینار ہو رہا۔ مسجد نبوی مہمانوں کو ٹھہرانے کی جگہ، مسجد کے صحن اور باہر خیمے لگ گئے، کچھ لوگ مدینہ کے گھروں میں بھی ٹھہرائے گئے۔ سب کی آؤ بھگت، سب کی مہمانداری، لوگ تحفے لے کر آتے، ہدیے لے کر واپس جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک طرفہ لینے والوں میں سے نہ تھے۔ پھر جو تحائف آتے وہ مملکت کے، اپنے گھر کا وہی پرانا پیالہ، کھجور کی چٹائی، چمڑے کا کھجور پتوں بھرا تکیہ، 2 جوڑے کپڑے، ایک پتھر کی چکی اور ادھار پہ لیے کھانے کو جو۔ عرب کا کوئی کونا نہیں بچا جہاں سے کوئی نہ آیا، ہر جگہ سے لوگ دوڑے، حاضر جناب، وفادار، ایمان لاتے ہیں، آپ ہوئے تاجدار، جو ملے گا حکم، تعمیل ہوگی شاندار، آپ کو کبھی نہ چھوڑیں گے، آپ کے بغیر زندگی بیکار۔ سب پہنچ گئے، 70 وفود بتائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھی کہ پچھلے 22 سالوں میں جو سینکڑوں ہزاروں میں مسلمان ہوئے تھے، ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ فتح مکہ میں 10,000 کی فوج 15 دن میں 12,000 بن کے ہوازن گئی۔ چند مہینوں میں 30,000 کا لشکر تیار ہو کے تبوک، اور اس سے اگلے سال 10 ہجری میں 1,24,000 لوگوں کا حج الوداع پہ اجتماع۔ 22 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب میں جو صداقت، امانت، سیادت، قیادت، بلاغت قرآن اور اپنے شخصی مکارم اخلاق سے بیج بوئے تھے، ان کی فصل تیار ہو گئی، پھل لگ گئے، رنگ رس سے بھرپور، خوشبو پورے عرب میں پھیل گئی۔ بدوؤں کی صدیوں سے کسی حکمران کی قیادت پہ ناراضی ہونے والی بستیاں، آپس میں نسل در نسل لڑتے آتے قبیلے، اپنی ساری مصیبتوں کو بھلا کے انا کے پتھر اور پتھر کے خداؤں سے منہ موڑ کے ایک واحد خدا کی عبادت اور ایک رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ راضی ہو گئے۔ بکھرے لوہے کے منتشر ذرے یک رخ ہوئے مقناطیس بن گئے۔ اب پوری دنیا کے لوہے کو انہوں نے اپنے جیسا میگنٹ بنانا تھا۔ یکسمتی، خرد افروز، صاحب لولاک، قوت مند، آبرو مند، بردبار اور حلیم۔ تبوک سے واپسی پہ جو وفد سب سے پہلے حاضر ہوا، اس کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت انتظار تھا۔ وہ طائف کا وفد تھا، وہی طائف جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل کبھی گئے تھے، اور خون بھری ایڑیوں اور زخم زخم جسم کے ساتھ دکھی ہو کے آئے تھے۔ وہاں کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی حاضر ہو گئے۔ محاصرہ طائف کے دوران وہ یمن گیا ہوا تھا،
وہ تو بے چین تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور حاضری کو۔ تبوک میں 50 دن رہ کے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ بھاگا پہنچا، اپنی اطاعت کا اعلان کیا، مسلمان ہوا، غلام بن گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو گیا، بولا جا کے قوم کو سیدھا کرتا ہوں، لات کے بت کو ڈھاتا ہوں۔ مکہ اور قرب و جوار کے بت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد انہی کے لوگوں کے ہاتھوں توڑوا دیے تھے۔ زیادہ ان بتوں کو ڈھانے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، مگر لات طائف والوں کی جان تھی، وہ اسے خدا کی پسندیدہ بیٹی سمجھتے، وہاں بہت بڑا میلہ لگتا، وہ ان کے شہر کی پہچان تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروانے سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفی کو سمجھایا کہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ لات کے بارے میں ان کی عصبیت بہت زیادہ اور برداشت کم ہے۔ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دل عزیز سردار تھے۔ عرض کی آقا میری قوم مجھ پہ جان چھڑکتی ہے، ابھی جا کے سب کو آپ کا فرما بردار بناتا ہوں۔ گیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لات کو لاتیں ماری۔ اگلے دن لوگوں کو نماز کے لیے بلایا، لوگوں نے چھپ کے تیر چلا دی۔ سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب تو طائف والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مارے گئے، مسلمان اب نہیں چھوڑیں گے کوئی مصالحت کا طریقہ، معافی کی کوئی صورت۔ انہوں نے عبدیہ لیل کو صلح کے لیے نامزد کیا، وہی عبدیہ لیل جس نے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں نوکیلے پتھر دے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگایا تھا اور طنز میں کہا تھا تمہیں خدا نے رسول چنا ہے جس کے پاس سفر کے لیے سواری تک نہیں۔ وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرانی باتیں اور گزرے دکھ یاد ہوں گے، اور کوئی صورت نہیں تھی، پوری اپنی قوم اور اپنے شہر کو بچانا تھا۔ 5 آدمی اور ساتھ لیے اور پہنچ گیا مدینے۔ ایک کم عمر عثمان بن الاس ثقفی بھی ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا انہیں کھینچ لے۔ مدینے میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد کو مدینے میں داخل ہوتے دیکھا تو خوشی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے بھاگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا انتظار تھا۔ راہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر لے جانے والے کی ملاقات۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی آقا کو یہ خوشخبری مجھے پہنچانے دو۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے خوش ہوئے۔ مسجد نبوی میں شامیانہ لگ گیا، روز وہ قرآن سنتے، نماز پڑھتے، مسلمان دیکھتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کھانا آتا، وہ ڈرے ہوئے تھے، انہیں اپنے مظالم یاد تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابطہ کار افسر مقرر ہوئے تھے۔ طائف والے خوف میں مبتلا تھے۔ کھانے کے دوران پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوالا منہ میں لیتے، پھر وہ کھانا شروع کرتے۔ گفتگو شروع ہوئی، مذاکرات ہونے لگے۔ طائف کے ثقفی نسل در نسل سے فیوڈل نواب، پھلدار زمینوں کے مالک، ٹھنڈے خوشگوار ہرے پہاڑوں کے اجارہ دار، عرب کی بہترین انگور اور کھجور کی شراب کے رسیا، رنگین مزاج، انا کے مارے متکبر، ریشمی لبادوں پہ گرد غبار کا دھبا نہ لگنے دینے والے۔ وہ مطالبہ کریں سرکار ہمیں کوئی رعایت دیں۔ کون سی؟ شراب پینے کی اجازت نہ، سود خوری بالکل نہیں، بدکاری اور زنا خبردار، پھر نماز ہی معاف کر دی جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہا، اس دین میں کوئی بہتری نہیں جس میں نماز نہ ہو۔
سقفی آہستہ آہستہ سب مطالبوں سے دستبردار ہو رہے تھے۔ آخر میں بولے، ہمارے بت لات کو 3 سالوں تک نہ توڑا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سر نفی میں ہلایا۔ انہوں نے 1 ماہ کی مہلت مانگی لات کے لیے، نہ ملی۔ اب وہ پریشانی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کے ماتھوں پہ پسینہ آ گیا، حالانکہ مدینہ کا موسم خوشگوار تھا ان دنوں۔ کافی دیر وہ پانچوں چپ رہے، پھر عبدیہ لیل بے حد لجاجت سے دوہرا ہوا عاجزی کی تصویر بنا سہم کے بولا، ایک آخری خواہش ہے، وہی مان لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا؟ بولا، لات کا بت آپ نے توڑوانا ہی ہے تو ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ان کی بات مان لی۔ وہ اسی میں خوش اطاعت کا اعلان کر کے مسلمان ہو کے چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جناب ابو سفیان بن حرب کو پیغام بھیجا کہ ساتھ مغیرہ بن شعبہ اور چند اہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم لے کر جاؤ، طائف کے سب سے بڑے بت خانے کا بت لات مسمار کر دو۔ وہی جناب ابو سفیان جو کبھی خود ہبل اور لات کی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے آتے تھے، کندھے پہ کدال رکھ کے طائف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک ان کے دل میں اسلام کی روشنی اتر آئی تھی۔ جو تھوڑا بہت شک رہ گیا ہوگا وہ دور ہو گیا ہوگا جب انہی کے ہاتھوں انہی کا پرانا خدا، جسے وہ خدا کی بیٹی لات سمجھا کرتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پھر صرف ایک خدا کی وحدانیت رہ گئی۔ جس وقت طائف میں لات کا بت توڑا جا رہا تھا، سقفی عورتیں چھتوں پہ چڑھی آہو بکا مچا رہی تھیں، زاروں قطار رو رہی تھیں، سہمی میں تھی۔ ان کا خدا مر رہا تھا، وہ کسی ان دیکھے عذاب سے ڈر رہی تھی۔ بڑے بوڑھے ڈرے چھپے ہوئے تھے۔ ہوا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے گھروں سے نکل کے جب اپنے خدا کو ریزہ ریزہ ہوئے پتھر کے ٹکڑوں میں بٹے کٹے پھٹے دیکھا تو پہلی بار سوچا، یہ خدا کیسا ہے جو اندر سے اتنا بودا ہے اور باہر سے پتھر؟ اصل مال تو بتوں کے ساتھ مجاوروں کے گلوں میں ہوتا، صرف جس کی وجہ سے وہ سادہ لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھتے ہیں۔ لات کے چڑھاوے میں منو مال و زر، سونا چاندی جمع تھا، سب جمع کر لیا گیا۔ اس مال و اسباب کا بڑا حصہ تو طائف کے شہید سردار عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو کلی اور عروہ کے بھتیجے قارب بن الاسود کے قرض کی ادائیگی میں خرچ کر دیا گیا۔ باقی کا سارا مال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی گلیوں میں خون خون ہو کے پتھر کھانے اور زخم زخم ہو کے بھی بد دعا کے بدلے مانگی ہوئی دعا پوری ہوئی۔ طائف مسلمانوں کی سب سے خوش جمال بستی بن گئی۔ سارے وفود محبت سے لدے پھندے آئے اور ہدایت اور سلامتی کے مہکتے پھول لے کے گئے۔ ان 70 کے لگ بھگ آنے والے وفود میں 2 شرارتی اور شر سے بھرے وفد بھی آئے۔ ایک ان میں بنو حنیفہ کا وفد تھا جس میں مسلمہ کذاب 17 لوگوں کو لے کر آیا تھا۔ وفد ایک انصاری کے گھر اترا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے اسلام قبول کی، مگر مسلمہ کذاب کے دماغ میں فتور تھا، تکبر اور اکڑ پان کی وجہ سے خود نہ آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے شر سے واقف تھے، مگر شہرائے مہمان کا سواگت خوش اسلوبی سے ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بدبخت کے پاس چل کے گئے، اس کی دل جوئی کی، مگر وہ جو بد نصیبی کو خود اپنے نصیبوں میں لکھے بیٹھا ہو، وہ کیسے سدھرتا؟ بولا، آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ اور نائب بنا لیں تو بیعت کے لیے تیار ہوں، یا مجھے اپنی رسالت میں شامل کر لیں۔ آپ شہروں کے نبی، میں دیہات کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احمق کو ایک بار غور سے دیکھا۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک شاخ تھی۔ فرمایا اگر تم مجھ سے اس کھجور کا چھلکا بھی مانگو تو بھی تم اس کے مستحق نہیں دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے تجاوز نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ غالباً تو ہی وہ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا، اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کے واپس آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جو جنگ خیبر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور آئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری 2.5-3 سال انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا موقع ملا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے بارے میں فرمایا، میرے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن میرے ہاتھ پہ آ پڑے، مجھے بہت گراں گزرے۔ مجھے کہا گیا کہ پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ 2 کذاب ظاہر ہوں گے۔ وہی ہوا، ایک مسیلمہ کذاب تھا، دوسرا اسود انسی۔ اسود انسی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مارا گیا۔ مسیلمہ کذاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس شخص نے جا مارا جس نے جنگ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وحشی بن حرب کالے حبشی نے، جو اپنا حربہ نشانے پہ مارنے میں ماہر تھا۔ مسلمان ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دی۔ اس کے اندر شاید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جاگی، اسی محبت نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کر دیا۔ دوسرا گستاخ گروپ اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کا تھا، وہی عامر بن طفیل جس نے اصحاب بئر معونہ کو دھوکے سے قتل کیا تھا۔ ایک نہیں 70 اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مسکین قرآن کے قاریوں کو دھوکے سے مار دیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو گرفتار کر کے ان 70 مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیا جاتا، مگر وہ مہمان بن کے آیا تھا۔ ویسے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دھوکے سے مارنا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے اس نے کتنے ہی بڑے دھوکے دیے ہوں۔ عامر جو وفد کا ترجمان تھا، اپنے پرانے جرائم کے باوجود ڈٹھائی اور کینہ پروری پہ ابھی تک اترا ہوا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ اب سلطنت اسلام تبوک سے یمن اور تہامہ سے عدن اور بحرین تک پھیلی ہوئی۔ اکڑ کے بولا، آپ میری ان باتوں میں سے ایک مان لیں تو بیعت کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ آپ کے لیے وادی کے باشندے اور میرے لیے بادیہ نشین، دوسری یہ کہ آپ کے بعد میں خلیفہ ہوں، ورنہ میں غطفان کی 1000 گھوڑوں اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پہ چڑھ دوڑوں گا۔ کوئی بات بھی ماننے والی نہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں مانی، دعا کی، اللہ میرے لیے کافی ہو اور اس قوم کو ہدایت دے۔ عامر نے یہی نہیں، اس وفد میں اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک بندے اربد کے ہاتھوں قتل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ منصوبہ بھی بنایا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں لگا کے اربد گھوم کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے کوئی 1 فٹ باہر نکالے۔ پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ واپسی پہ عامر اپنی قوم سلول کی ایک عورت کے ہاں اترا، سو گیا۔ رات کو اللہ نے طاعون اس پہ لاد دیا۔ گلے میں ایک گلٹی نکلی، وہ گلٹی پکڑ کے سانس لینے کو ترسے اور بولے، یہ گلٹی تو اونٹ کے گلے میں اگتی ہے۔ سانس کو ترس کے نیلا ہوا، ایک ہی رات میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ دوسرا جو تلوار نکالنے کی کوشش میں لگا تھا، اپنے اونٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے آسمانی بجلی کا کونڈا بھیجا،
تلوار بن کے آسمان کی بجلی لپکی اور وہ جل کے مر گئے۔ قرآن نے دونوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھیج کے محفوظ کر دی۔ وہ بجلی بھیجتا ہے، پس اس کو جس پہ چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ قرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 13۔ بحرین کے دور دراز علاقے سے 2 بار وفود مدینہ آئے۔ پہلی بار عبد القیس کا یہ وفد بحرین سے 5 ہجری میں آیا، مسلمان ہو کے گیا۔ مدینے کے بعد پہلا جمعہ انہی کی مسجد بحرین میں جواسی نامی گاؤں میں بنی ایک مسجد میں ادا ہوا۔ پہلی بار آنے والوں کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ اتنے لمبے سفر کے بعد گرد آلود تھکے ہارے جب وہ لوگ مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے اور ان کی نظر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی تو جسم و جان اور روح و قلب پہ قابو نہ رکھ سکے۔ سواریوں پہ بیٹھے بیٹھوں نے یک لخت اپنے اپنے وجود زمین پہ گرائے اور لپک کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور عقیدت سے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک نوعمر عبداللہ بن عوف الاشج تھا۔ وہ اطمینان سے سواری سے اترا، باقی کے اونٹوں کو بٹھایا، بکھرا سامان اکٹھا کیا، سمیٹا، 2 سفید کپڑے نکالے، پہنے، پھر اطمینان سے قدم قدم چلتا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، سلام کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، دوراندیشی اور بردباری۔ اس قافلے کے مدینہ پہنچنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والوں کو کہا کرتے تھے کہ تم پہ ایک ایسا قافلہ اترے گا جو اہل مشرق میں بہترین ہے، جسے اسلام پہ کبھی مجبور نہیں کیا گیا، مگر انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں، اپنا توشہ ختم کیا، اے اللہ عبد القیس کو بخش دے۔ جب وفد پہنچ گیا تو فرمایا، خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔ آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کریں اور نشہ آور مشروبات سے پرہیز کریں۔ ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جن میں وہ یہ شراب بنایا کرتے تھے اور پیتے تھے۔ دوسری بار وفد میں 40 لوگ تھے، جن میں ایک جارود بن علا عبدی تھے، وہ نصرانی تھے، یہاں آ کر مسلمان ہو گئے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا وفد نجران سے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے اسقف کو خط لکھ کے اسلام کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے 60 لوگوں کا وفد بھیجا۔ دھاری دار یمنی کپڑوں میں سجے بنے لمبے لبادوں کو زمین پہ بادشاہوں کی طرح گھسیٹ کے چلتے ہوئے، ریشمی چادریں اوڑھے، سونے کی انگوٹھیاں پہنے اور گلے میں سونے کی سلیب آویزاں کیے وہ لوگ بڑی شان و شوکت سے مدینے پہنچے۔ بولے، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہونا تو یہی چاہیے، مگر تم کو 3 چیزیں اسلام سے روکتی ہیں۔ وہ بولے، کون سی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صلیب کی عبادت، دوسرا سور کھانے کی عادت، اور تیسرا تمہارا یہ گمان کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے پوچھا، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا؟ اللہ نے جواب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ اتارا۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اسے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔ القرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 59 سے 61۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی اور مباہلہ کی دعوت دی۔ وقت اور جگہ طے ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے سیدنا علی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنی چادر میں لپیٹ کے گئے۔ یہ 5 پاک ہستیاں مباہلہ کے لیے پہنچ گئیں۔ انہیں ہی 5 تن پاک کہا گیا، مگر مقابلے میں جنہوں نے آنا تھا وہ سہم گئے، ڈر گئے۔ وہ جانتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہے، لعنت گوئی رسول کے منہ سے ہوئی تو ان کا کچھ نہ بچے گا، فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، ہم مباہلہ سے باز آئے، ہم سے جزیہ لے لو۔ سال میں 2 بار 1,000 کپڑے کے جوڑے، ایک بار ماہ سفر میں، دوسری بار ماہ رجب میں۔ ہر جوڑے کے ساتھ 1 اوقیہ چاندی، جس کی قیمت اس زمانے میں 40 درہم کے لگ بھگ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی، مکمل امان اور اپنے ہی دین پہ رہنے اور اپنی عبادت گاہوں کو اپنی مرضی سے آباد رکھنے کی اجازت دے دی۔ قرآن اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ مجموعی طور پہ عیسائیوں کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیات اتارے، تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں۔ یہی سبب ہے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہیں۔ القرآن سورۃ مائدہ آیت نمبر 82۔ اگلی آیت میں ان کی اور تعریف درج ہے نجاشی کے حوالے سے، اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ماننے والے ہو گئے، ہم کو بھی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ لکھ لیجیے۔ القرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 85۔ آگے قرآن کہتا ہے، سو ان کو اللہ ان کے قول کے صلہ میں ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاری کا یہی صلہ ہے۔ القرآن سورۃ مائدہ آیت نمبر 85۔ انہی عیسائیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کے ایک مطالبہ اور کیا، کہا ہمارے ساتھ اپنا کوئی امانت دار آدمی بھیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، کہا یہ ہمارے امین الامت ہیں۔ واپس جاتے جاتے 2 لوگ تو مدینے میں ہی مسلمان ہو گئے۔ ہولے ہولے اسلام ان کی نس نس میں خوشبو کی طرح رچ گیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ وفود تو بہت آئے، باتیں بھی سب کی شاندار تھیں۔ بنو طے کا وفد سردار زید کی سرداری میں آیا، مسلمان ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سونی بات کی، فرمایا عرب کے جس آدمی کی بھی فضیلت میرے روبرو بیان کی گئی، ملاقات میں وہ اس سے کم نکلا، سوائے زید الحنبل کے جو اس کے متعلق سنا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید الحنبل کو زید الخیر کا لقب دیا۔ فید کے علاقے میں ملحقت جاگیردی دستاویز پہ لکھ کے دیا۔ طبقات ابن سعد۔ اشریوں اور اہل یمن کے 50 لوگ مدینہ پہنچے، ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ پہلی بار جب یہ آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشری ان تھیلیوں کی طرح ہیں جو کستوری سے بھری ہوتی ہے۔ بنو اسد بن خزیمہ کا وفد 9 ہجری کے شروع میں 10 لوگوں کے ساتھ آئے۔ انہوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا اور کہا آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کیا اور نہ دوسرے قبیلوں کی طرح آپ سے لڑائی کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہے۔ اللہ کو ان کا احسان جتانا پسند نہ آیا۔
آسمان سے وحی اتری، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ تم کہو کہ مجھ پہ اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی سچے ہو۔ قرآن سورۃ الحجرات آیت نمبر 17۔ انہوں نے فال گیری، چڑیا بھگانا، کہانت اور کنکری مارنا کے متعلق پوچھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں سے بچنے کا حکم دیا۔ انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ایک نبی جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بے سود۔ یہ سارے اعمال غیب کا اندازہ لگانے کے سوا کچھ نہیں۔ وفد چند دن ٹھہر کے چلا گیا۔ بنی فزارہ کے وفد کے 20 آدمیوں نے اپنی قحط سالی سے دکھی ہو کے بارش کی دعا کرائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش سے نوازا۔ اسی طرح بنی مرہ کے قحط کے دنوں میں بارش جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تو باران رحمت نازل ہوا۔ بنی سالبہ کے 4 نمائندوں کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضیافت کی اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ہر وفد کے بندے کو 5 اوقیہ چاندی دے دی جائے۔ اشعث بن قیس کے 80 لوگوں کا وفد آیا۔ ریشمی پھڑپھڑاتے جبے، بالوں میں تیل، کنگھی کی ہوئی آنکھوں میں سرما ڈالے، سارا وفد بن سنور کے آیا اور اسلام قبول کی۔ جریر بن عبداللہ بجلی 10 ہجری کو اپنے قبیلے کے 150 لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آمد سے پہلے فرما دیا تھا، تمہارے پاس کچھ بہترین لوگ آ رہے ہیں جن کے چہرے بادشاہوں جیسے ہوں گے۔ بے شمار وفود آئے، ہر رنگ و روپ کے لوگ، مزاج بھی الگ الگ۔ ایک بار سعد بن بکر کا رئیس زمام بن سلبہ آ گیا۔ وہ بادیہ ریگزار جنگل کا اکھڑ مزاج آدمی تھا، ان گھڑ اوریجنل پدو، 2 چوٹیاں سر پہ رکھی ہوئی، مضبوط جسم کا مالک، اونچا قد کاٹ، دھوپ سے جلا چہرہ، موٹے اور باروب چہرے کے نقوش، کالی سیاہ قوت بھری آنکھیں، عمر میں بھی سیانہ، ماتھے پہ خرد مندی کی لکیریں، 2 ٹوک اور مختصر بات کرنے والا۔ پہنچ گیا مسجد نبوی میں، اپنی اونٹنی بٹھائی، باندھی، پھر اونچی آواز میں بولا، تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ لوگوں نے بتا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا، بولا، اے محمد، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں غصہ نہ کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، کہا، جو چاہو سو پوچھو۔ بولا، آپ کا قاصد آیا ہمارے پاس، اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ بولا، آسمان کس نے بنایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ بولا، زمین؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ بولا، یہ پہاڑ کس نے نصب کیے، بتائیے کس نے؟ اللہ نے۔ بولا، اس ذات کی قسم جس نے آسمان بنایا، زمین پیدا کی، پہاڑ اس میں نصب کی، کیا اس اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر وہ بولا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ بولا، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ بولا، قاصد کا کہنا ہے ہمارے اموال پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ فرمایا، ہاں۔ بولا، اس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بولا، قاصد کا کہنا ہے سال میں رمضان کے روزے فرض ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ بولا، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بولا، قاصد کا کہنا ہے کہ جو بیت اللہ تک سفر کی طاقت رکھے وہ زندگی میں ایک بار کم از کم حج ضرور کرے؟ فرمایا، اس نے سچ کہا۔ بولا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے؟
فرمایا ہاں۔ پھر اس شخص نے پہلو بدلا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے ہوئے بولا، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سچ کہتے ہو تو جنت میں جاؤ گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وفود میں آنے والے لوگوں میں کوئی بھی اس زمام بن ثعلبہ سے بہتر نہ تھا۔